یہ عظیم الشان پروگرام مسلک اہل حدیث کے علماء کی نظر ہے، بالخصوص فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل محترم المقام قاری عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے دینی خدمات کو یاد کرنے کے سلسلہ میں اور اس کے علاوہ جتنے علماء بالخصوص سرزمین بہاڑی سے اپنی خدمات کو سرانجام دیتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ان کی خدمات کو تازہ کرنے کے لیے، دہرانے کے لیے آج کا یہ عظیم الشان مفید المثال پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کے روح رواں عالم و عمل خطیب ابن خطیب میری مراد قاری محمد عبداللہ طیب صاحب حفظہ اللہ تعالی، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاڑی اور زیر صدارت استاد العلماء محترم المقام مولانا شمون سمین صاحب حفظہ اللہ تعالی، مسجد کی انتظامیہ، علماء، طلباء اور تحصیل بھر سے آئے ہوئے ہمارے علماء اسٹیج پر موجود ہے، بحمد اللہ تعالی میری مراد عالم بعمل حضرت مولانا حافظ محمد بلال ثاقب صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاڑی اسٹیج پر موجود ہیں، حضرت علامہ جمیل اجمل گرایا صاحب امیر تحصیل محترم المقام ڈاکٹر عامر رشید صاحب، بزرگ عالم دین مولانا محمد امین صادق صاحب اور سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا بلال ربانی صاحب اسٹیج پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی تحصیل بھر سے علماء کی تعداد موجود ہے، مولانا رفیق سلفی صاحب، مولانا عرفان دانش حذیفی صاحب اور جتنے بھی علماء موجود ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس پروگرام کے آغاز میں موقع کی غنیمت جانتے ہوئے ایک دو باتیں میں بھی بطور حصہ ڈالنے کے لیے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ محمد ابراہیم پچھلے دنوں بزرگ فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ میں ایک دن پیار سے ان کو ملا، میں نے کہا مجھے پہچانا ہے؟ کہتے ہاں بیٹا میں نے تمہیں پہچانا ہے۔ میں نے کہا میں کون ہوں؟ کہتے آپ قاری عبداللطیف مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ میں نے کہا ان کی کوئی بات ہی سنا دو۔ کہنے لگے یہ شیخ عمران کے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ کہنے لگے سرزمین بہاڑی میں آپ کے پڑنانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مسلک اہل حدیث کی بنیاد لکڑ منڈی کے ایک چبوترے کے اوپر رکھی تھی۔
چند دن چند مہینے گزرے، انہوں نے اپنی جماعت سے کہا تم اتنے کمزور ہو چکے ہو کہ اہل حدیث کے لیے کسی اور مسجد کو بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ اور شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمانے لگے، ہماری طرف انہوں نے مخاطب کیا، کہتے اور شیخو ایڈے ماڑے پہ گئے جے، کوئی ایک مسجد کی جگہ نہیں لے سکتے۔ کہنے لگے پھر مبارک مسجد اس وقت کوئی اوقاف کا تھا طریقہ کار یا ڈویژنل سطح پر، گورنمنٹ اس وقت بولیوں کے ذریعے زمین کو فروخت کیا کرتی تھی۔ اس وقت اس زمین کی بولی لگی جہاں آج مسجد مبارک اہل حدیث ہے۔ کہا اللہ نے ان کے ذریعے، ان کے کہنے کے پر، ان کی ترغیب دلانے پر ہم آگے بڑھے، ہمارے بڑوں نے اس جگہ کو خریدا، اللہ نے اتنا بڑا مرکز بنا دیا۔ پھر اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا عبداللطیف، بہاڑی کی سرزمین میں توحید و سنت کے آپ یاری کے لیے تمہاری جوانی کی ضرورت ہے، پلٹ آؤ بہاڑی میں۔ اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر وہ بہاڑی میں آئے۔ یہ شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں بات سنا رہا ہوں۔ پھر فرمانے لگے، اس کے بعد مسجد شہین مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اقصی کی رکھی، مسجد حقانی میں گئے، پھر الفروق مسجد میں پہنچے۔ بیٹا یہ جتنا مسلک پورے بہاڑی میں پھیلا ہوا ہے تمہارے آباء و اجداد کی محنتوں کا ثمر ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر فرمانے لگے، ایک دن میں نے ان سے کہا مولانا آپ کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کوئی ایک آدھا پلاٹ ہی خرید لو بچوں کے مستقبل کے لیے۔ یہ مسجد زینب کے چبوترے کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے مجھے بات بتائی، شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہنے لگے شیخاں والی سوچی نا، تینوں زمین دی پئی ہے، مجھے زمین سے کوئی پیار نہیں ہے، مجھے مال و دولت سے کوئی پیار نہیں ہے۔ مولانا عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ابراہیم، اگر میری اولاد کو اللہ نے دین اسلام کے اوپر استقامت دی، دین کا فہم دیا، میری اولاد کو اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کیا، تو یہ دنیا کی دولت لپٹتے ہی ان کے قدموں میں آ کر گر جائے گی۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے میری اولاد اللہ کی نافرمان ہو جائے، تو مجھے اس اولاد کے لیے جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ حضرات گرامی قدر، حضرات کے گرامی قدر، میں پروگرام کے آغاز میں بقیت السلف استاد العلماء والخطباء محترم المقام مولانا شموم سمیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سردارتی کلمات سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ استاد العلماء والخطباء یادگار اسلاف بقیت السلف مولانا محمد شموم سمیم صاحب حفظہ اللہ تعالی۔